ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام اس کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری، اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہادی مرحب سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد وہ تقوی کے تعلق سے ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے انشاءاللہ وہ خلفائے راشدین اور ان میں بھی اول خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے ہے۔ جیسے کہ اعلان کیا جا چکا ہے، جو پوسٹر بنا تھا وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تھا۔ انشاءاللہ آج ہمارا خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ حاضرین و ناظرین و سامعین جمعہ، آپ جانتے ہیں کہ سیرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خاصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے بہترین انسان کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور وہ چار لوگ تھے جن کو کہ چار دوست بھی کہا جاتا تھا، جن کو چار صدیق کہا جاتا تھا، جن کو چار صحابہ رسول کہا جاتا تھا، اصحاب رسول کہا جاتا تھا، جن کو خلفائے راشدین تاریخ میں کہا گیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سنتیں ہمارے اوپر لازم ہیں وہ یہ چار لوگ تھے
جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے بعد جو میرے خلفائے راشدین ہیں المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ یہ سنتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، اگر یہ کوئی سنت اگر شریعت سے ٹکراتی ہے، قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، اگر وہ اس وقت خلیفہ ہے، ایک مسلم خلیفہ اس قابل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی قانون اس وقت بنا سکتا ہے جب معاشرے میں اس سنت کو پر عمل کر کے کسی طرح سے لوگ اس میں سیندھ لگا کر خرابی پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کے خلاف کوئی قانون بنا سکتا ہے۔ لیکن وہ قانون ہمیشہ کا قانون نہیں رہتا ہے، وہ چند دن کے لیے رہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی اگر قانون بنایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف تھا تو اس کو اس قانون کو اسی وقت تک عمل کیا جائے گا جب تک کہ لوگ اس سنت سے کچھ جو ہے سیندھ لگا کر کوئی قانون غلط طریقے سے اس کو استعمال کر کے اس میں سیندھ لگا کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، تو اس کے خلاف بنایا جا سکتا ہے قانون، اور جو قانون بنایا جاتا ہے وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو خلیفہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس کے لیے یہ جو ہے حق ہے اس کو کہ وہ قانون بنا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، ویسے تو جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی سب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان پر ستارے ہیں، لیکن کوئی ستارہ زیادہ چمکتا ہے، کوئی ستارہ کم چمکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی میں بالکل بھی چمک نہ ہو، تو وہ ان کی مانند ہے۔ لیکن خلفائے راشدین ان چمکتے ستاروں کی طرح ہیں جو کہ آسمان پر تیزی سے روشن ہوتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے دنیا میں دین کی روشنی پھیلائی ہے، دین کے کام، دین کا کام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سیرت و تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں قرآن کی آیت بھی 2-3 آیتیں ایسی ہیں جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اتری۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت ہے جو کہ اتری تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں بعد میں، خیر اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، آئیے شروع سے ابتدا کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلموں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور ایک بڑے تاجر تھے، ایک بڑے بزنس مین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن کی پہلی آیت اتری، جب یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آئے اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سب سے پہلی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کہ عورتوں میں بھی سب سے پہلی ہیں، اور اسلام لانے والے سب میں سب سے پہلی خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیوی تھی جن پر کہ آپ ناز کرتے تھے، جن سے کہ آپ نے ان کے طلاق شدہ ہونے کے باوجود بھی، ان کے بیدوا ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی، جبکہ ان کی عمر تقریباً 40 سال بتائی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال بتائی جاتی ہے تاریخ میں جو ہے۔
اس وقت وہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو یہ جو ہے بات ان کو حاصل ہے، ان کو یہ تمغہ حاصل ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص تھے جنہوں نے کہ اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ یہ 4 لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے سب سے زیادہ اگر میں نے کسی کے مال سے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب حقداروں کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق اللہ وحدہ لا شریک ہی ادا کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دوست بنایا ہے، اگر میں نے میرا رب میرا دوست نہیں ہوتا تو میں دنیا میں اگر کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک بار جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا، لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اسی مکے کی سرزمین پر جب انہوں نے حق بیان کیا تو دیکھو مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ جو کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا سب سے افضل انسان ہے، کیا اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب اس نے بھی حق بیان کیا تو اس کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ حرم کے ایریے میں، کعبے کے ایریے میں کہ آپ کو یہ امید ہونے لگی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بچ نہیں پائیں گے، بے ہوشی آ گئی، ان کو اٹھا کر ان کے گھر پر لے جایا گیا۔ جب گھر پر لے جایا گیا جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی بولتے ہی پوچھتے ہیں کہ میرا نبی کیسا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے اور لوگ اس وقت ناراض ہو رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا، آپ بچ گئے تھے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ چکے تھے۔ اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہ اپنے پہنچ گئے تھے، جیسے ہی آنکھ کھلی آپ نے سیدھے پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی ہیں، آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، زیادہ چوٹ لگی ہے۔ تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوائیں۔ پھر اس کے بعد میں بے ہوشی آ گئی۔ اس کے بعد جب دوبارہ پھر ہوش میں آئے تو کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اے ابو بکر، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسی ہی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوائیں۔ آپ کو دار ارقم میں لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا گیا۔ جب آپ کے پاس پہنچے، آپ کی شکل دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے اس قوم کا کیا حال ہوگا جو ایسے شخص کو مارتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کو پیٹتا ہے، اس کو مارتا ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے حق بیان کیا۔ اللہ ہلاک کو برباد کرے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اس وقت پیٹا تھا جب انہوں نے حق کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال ایسا کئی واقعات اس طرح کے ہو چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر، اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے جس شخص سے مشورہ کیا، جس شخص سے بات کی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور جب آپ پر یہ وحی آئی کہ اللہ کے رسول آج رات آپ ہجرت کرنے والے ہیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو
کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، شاید یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس بارے میں، کہ لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس طرح سے ان لوگوں نے پلاننگ بنائی، اور جب میٹنگ کی گئی، میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر خاندان کا ایک ایک آدمی لے لیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا جائے، اور جیسے ہی نکلے سب ایک ساتھ تلوار مارے تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس نے قتل کر دیا نعوذ باللہ۔ یہ پلاننگ بنائی گئی۔ اسی رات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول آج آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ آپ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابو بکر میں آج ہجرت کرنے والا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا ساتھی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول میں نے تو آپ سے پہلے تیاری کر رکھی ہے، میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں جن کو کہ کھلا کر کافی جو ہے طاقتور کر رکھا ہے، کافی مضبوط کر رکھا ہے، کھلا کر ان کو صحت مند کر رکھا ہے، اس لیے کہ اگر ہجرت کرنے کا نمبر آیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غار سور کے ساتھی، وہ غار سور تھی جس میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، دونوں اونٹنیاں تیار رکھیں، میں رات کو آؤں گا اور ہم دونوں لوگ ہجرت کے لیے نکل جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا، اور بجائے مدینے کے راستے کے آپ نے طیف کی طرف کو جانا شروع کیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو مدینے کی طرف بھی گئے ہوں گے۔ اس وقت جب لوگوں کو پتا چلا، پہلے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سو رہے ہیں، ہم ان کو جیسے ہی اٹھیں گے باہر نکلیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی ریت لیں اور باہر کی طرف ماریں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت باہر کو پھینکی تو وہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سبھی یہ بتاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں ایسی وہ ریت لگی کہ دھند ہو گئی ہماری آنکھوں میں، اور اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ ہم نے اس وقت جب آنکھوں میں ہماری دھند ہو گئی پوری آنکھوں میں، تو اس وقت ہم کو کچھ پتا نہیں چلا، اور جب ہم ہوش میں آئے تو دیکھا کوئی شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ہم نے سوچا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جب وہ اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ اٹھے تو اسی وقت لوگوں نے گھیر لیا، اور آپ کو کسی نے آپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے، اور تاریخ کی کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب نے یا جو ہے اس نے جو کہ ابو جہل تھا، ان میں سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور کہا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، آپ کو تلاش کریں۔ بہرحال آپ کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا گیا، یہاں تک کہ آپ پر انعام لگایا گیا کہ جو کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ اگر پکڑ کر لائے گا تو جو پکڑ کر لائے گا اس کو جو ہے انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے، چاہے زندہ لائے چاہے مردہ۔ اس وقت سب لوگ نکلے، ایک کے بارے میں آتا ہے وہ بعد میں صحابی ہوئے جو کہ سراقہ ابن مالک تھے، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ سب سے تیز گھوڑ سوار تھے، اور اس وقت وہ سب سے جوان طاقتور شخص تھے، ان کو مانا جاتا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز ہو جائے تو وہ جلدی تلاش کر لیتے ہیں، اور وہ پہنچ بھی گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ خیر وہ سیرت کا معاملہ ہے، سیرت میں بیان کیا جائے گا۔ خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو صبح دن نکل آیا تو آپ ایک پتھر کے نیچے ایک غار میں چھپ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ تھے اس غار کے اندر، جس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے کہا ہے کہ وہ 2 ساتھی تھے جو کہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا،
لا تحزن، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جس کو قرآن نے نقل کیا۔ یہ اس وقت کہا تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ باہر لوگوں کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر یہ نیچے کو جھکے، تھوڑا سا جھکے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو پہچان لیں گے۔ وہیں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے غار پر فوراً ہی مکڑی نے جال لگا دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے کوئی معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی ضعیف حدیثوں میں ہے اس طرح کا کہ کس مکڑی نے جال بن دیا تھا سامنے سے، تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کوئی اندر ہے، کیونکہ مکڑی جہاں جال لگا دیتی ہے تو وہاں لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہاں پر کافی دنوں سے کوئی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے ہم کو دیکھ لیا، اگر نیچے کو جھکے تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر گھبراؤ مت، لا تحزن، رنج مت کرو، پریشان مت کرو، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے کہ جب ہم دو تھے تو ہمارے ساتھ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک تھا، یعنی کہ ہم تین ہیں، اگر ہم دو ہیں تو دو نہیں بلکہ تین ہوتے ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا رنج و غم جاتا رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ وہاں پر جو غار تھی اس میں بہت سارے چھید تھے، سارے چھیدوں کو بند کر دیا۔ آپ نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھید بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا لیا، لیکن بتایا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ اس میں کوئی سانپ تھا جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب رہن یعنی اپنا تھوک اس زخم پر لگایا، اس جگہ پر لگایا جہاں کسی چیز نے کاٹ لیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زہر ختم ہو گیا اور آپ کا وہ درد بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کی جنگ تھی، اس جنگ میں آپ نے اعلان کیا کہ آج کون ہے جو اپنے یہاں سے مال لے کر آئے گا اور اس جنگ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان پر خرچ کرے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے زیادہ مال لے کر آؤں گا اور میں اتنا مال لے کر آؤں گا کہ آج ابوبکر سے میں سبقت لے جاؤں گا، اب میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اتنا مال لے کر آؤں گا۔ اور وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا میں سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اللہ کے بندو سنو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں جو کچھ چھوڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے اور میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر جنتی۔ یہ ایک بار نہیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا۔ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا جو لقب دیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہو چکا ہے، میں نے وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں میں، جو کہ میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو معراج کا واقعہ تھا اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب کوئی بھی آپ کی تصدیق نہیں کرتا تھا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی اس وقت جبکہ آپ نے کہا کہ کل میں نے معراج کی رات میں یہاں سے گیا اسراء اور معراج میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا اور آسمانوں کا سفر کرنے کے بعد پھر میں جنت میں گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں نے لوگوں کے عذاب دیکھے کس طرح سے لوگوں پر عذاب ہو رہے ہیں، اور دیکھ کر اسی رات میں واپس آ گیا۔ اس وقت ابو لہب، ابو جہل اور بڑے بڑے سردار مکے کے وہ ایک دم انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، اس وقت ابو بکر کو جھٹلا دیا جائے گا کیونکہ ابو بکر بہت ان کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے آدمی ہیں۔ آج تو اس نے محمد نے ایسا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ دی ہے جو کہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، ایک ہی رات میں نے جنت و جہنم اور آسمانوں کے سفر کیے، یہ ناممکن بات ہے، اور ایک ہی رات میں لوٹ کر مکہ پھر آ گئے، یہ بات تو بالکل جھوٹی ہے۔ چلو ابو بکر سے بات کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میں نے آسمانوں کے سفر کیے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اور سب کچھ دیکھ کر اور میں واپس آ گیا مکے میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، کوئی شخص اگر کہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کہا اپنی بات پر اڑے رہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو بکر اب پھنس گئے، اب مان لیں گے ہماری بات۔ ابو بکر کے سامنے انہوں نے فوراً کہا کہ اے ابو بکر ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان جاؤ ایسی شخصیت پر انہوں نے فوراً جواب دیا، کہا کہ اگر آپ قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں کہ اب میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ بات کہی ہے، اور وہ گئے ہیں اور ایک ہی رات میں جا کر واپس آئے ہیں۔ کہا ارے ابھی تو تم یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالموں، میں تم سے اس لیے تھوڑی کہہ رہا تھا، تم نے تو یہ کہا تھا کوئی شخص اگر تم نبی کے بارے میں کہتے، میرا نبی تو ڈیلی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر جبریل آئے اور گئے، جبریل آئے اور گئے، دن بھر میں کئی بار جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو میرا نبی کیا ایک رات میں جا کر واپس نہیں آ سکتا؟ اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر انت صدیق، ابو بکر انت صدیق، ابو بکر انت صدیق، اے ابو بکر آپ سچے ہیں۔ یہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا۔ بہت سارے واقعات سیرت میں موجود ہیں۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بہت سارے واقعات آپ کی وفات کے وقت کے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب وہاں پر موجود نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ آئے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا اور آپ نے ماتھے پر بوسہ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول اب آپ پر دوبارہ موت نہیں آ سکے گی، اے اللہ کے رسول آپ کو جو تکلیف پہنچنا تھی وہ پہنچ گئی، اب دوبارہ آپ کو یہ موت کی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اسی وقت دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے، میں اس کی گردن کو سر سے جدا کر دوں گا، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ اگر جو کوئی شخص یہ کہے گا، آپ نے اپنی تلوار لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں مکے کی گلیوں میں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ جو ہیں آ کر خطبہ دیتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اور اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا، جس خطبے کی شروعات آپ نے اللہ کی حمد و ثنا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کی اور ارشاد فرمایا، کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات،
کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو وہ جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ پردہ کر چکے ہیں۔ یہ الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، کسی اہل غیب کے نہیں تھے، یہ کسی عام صحابی کے نہیں تھے، بلکہ جلیل القدر صحابی، ان مسلمانوں کو اللہ وحدہ لا شریک ہدایت دے۔ یہ قدمان جو ہے، یہ لفظ ایسا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، قدمان کا ترجمہ ہوتا ہے مر چکے۔ ہم اگر ادب میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ پردہ کر گئے، لیکن یہ الفاظ سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح الفاظ موت ہی ہے، کیونکہ موت عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے 100 سے زیادہ بار یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ موت کا لفظ استعمال کرنا کسی کے لیے کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بے ادبی ہوتی تو اللہ کا قرآن کبھی بھی ان لفظوں کو استعمال نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، جیسے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے استعمال کیا، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ افإن مات، اگر یہ وفات پا جائیں، اگر اس دنیا سے چلے جائیں، اگر یہ مر جائیں، افإن مات کا ترجمہ مر جائیں ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر یہ وفات پا جائیں، یہ اس دنیا سے چلے جائیں، تو اے لوگوں، کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ وحدہ لا شریک کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں بھی استعمال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے، اور اس لفظ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استعمال کیا ہے، اور ہم بھی اپنے مردوں کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بے ادبی ہوتی، اللہ کا قرآن کبھی بھی ایسے لفظوں کو استعمال نہیں کرتا۔ اگر یہ بے ادبی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر یہ بے ادبی ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ پھر آپ سے کہا نہیں، آپ یہ بتائیں مردوں میں سب سے زیادہ محبت کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوہا، یعنی ان کے باپ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت اگر کسی انسان سے دنیا میں کرتے تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ، آج ایسا کون شخص ہے جس نے کہ میت کو کندھا دیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ایسا کون سا شخص ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کون سا شخص ہے جس نے آپ صدقہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں۔ کہا ایسا کون سا شخص ہے جس نے کہ آج کسی کی جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، میں۔ اس طرح سے بہت ساری باتوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ یہ کیسے حریص ہیں اس بات کے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کری جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں، اپنے موبائلوں میں سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کی زندگی یا ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کس طرح کی تھی۔ نبیوں کی زندگی کے بارے میں سنیں، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں سنیں، تاکہ ہماری زندگی بھی انہی کی جیسی زندگی ہو، تاکہ جیسے کہ روح نکلے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے لوگوں ایسے رہو دنیا میں جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا کوئی اجنبی رہتا ہے، کہ ابھی اگر انشاءاللہ اسی وقت اگر روح نکل جائے تو سیدھے جنت میں جائیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا رب یا جلال والاکرام، جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ جو نبی کی سنتوں کے بجائے بدعتیں گھڑ رہے ہیں اے اللہ ان کو بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان سارے مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سب بھائیوں رشتہ داروں اور جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں اور جو ہمارے شہر یا اس ملک کے لوگ ہیں اے اللہ ان سب کو ہدایت دے، سب کو صحیح راستے پر گامزن کر دے۔ اے اللہ ان کو سب کو جنت الفردوس میں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ان کی روزی میں برکت کرنا، ان کی اے اللہ ان سب کی جو مشکلیں پریشانیاں ہیں سب کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کر دے یا رب یا ذل جلال والاکرام۔ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو غریب ہیں ان کی غریبی کو دور کر دے، جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو جوان بہن بیٹی شادیوں کے لیے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کی شادیاں کرا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ، فقد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔